اللہ تعالیٰ عنہ، ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ادھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سلسلہ دعوت و تبلیغ جاری ہے۔ کونین کے تاجدار نے جب کوہ صفا پہ کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم، یہ کوہ صفا ہے اور یہ بیت اللہ ہے۔ کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر دعا مانگتے ہیں، جو وہاں پر صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ وہ منظر ہی بڑا عجیب، وہ منظر بڑا عجیب ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا نے جب یہ کہا، ابو لہب کا کہا تبًا لک یا محمد الہذا جماعتنا، گستاخانہ کلمات، اے محمد نعوذ باللہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے، یہ گستاخ نبی ہے، پہلا گستاخ ہے حقیقی چچا، لیکن اتنے گستاخانہ کلمات کہتا ہے۔ میرے نبی کے دل میں کیا گزری ہو؟ عرش والے نے فوراً جبریل کو بھیجا، کہا جن الفاظ میں اس نے میرے نبی کی بے حرمتی اور گستاخی کی ہے، انہی الفاظ میں عرش والا اس کی مذمت کرتا ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ گھر پہنچا، ابو لہب کی بربادی کا پیغام عرش والے نے دیا کہ پوری فیملی تباہ ہو جائے گی، سب جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ گھر پہنچا، اپنے بیٹوں سے کہنے لگا بیٹا میں تمہارا باپ ہوں۔ کہا جی۔ کہا جاؤ محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ اللہ اکبر کبیرہ، دو بیٹیوں کی شادی ہونی تھی، نکاح ہو چکا، رخصتی باقی ہے۔ عتبہ اور ربیعہ، ابو لہب کے بیٹے آتے ہیں، میرے آقا نے دیکھا، استقبال کیا، میرے داماد آئے، وہ آتے ہی گستاخانہ لہجے میں بولے محمد ہم تیری بیٹیوں کو طلاق دیں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باپ کی حیثیت سے جس کی دو بیٹیوں کو بیک وقت طلاق کا مژدہ سنایا جائے، اس کے دل پر کیا بیتی ہوگی؟ اللہ اکبر، ریڈیو والی سمجھ سکتے ہیں۔ اور عتبہ نے میرے نبی کی طرف دیکھ کر تھوکا، نفرت کا اظہار کیا، اور جو چاند کی طرف تھوکتا ہے تھوک اس کے منہ پہ پڑے۔ میرے نبی کا تو کچھ نہیں کیا، ان کو تو عرش والے نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، لیکن گستاخ رسول کا انجام انتہائی بھیانک ہے۔ میرے آقا صبر کا پیمانہ لبریز، جس کو رب نے کہا تھا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، دل سے بددعا نکلی، کہا اللہم صلی علیہ قلبا من کلابک، اللہ اس ظالم پر اپنے کتوں میں سے ایک کتا مسلط کر دے، اللہ اس پر ایک درندہ مسلط کر دے۔ واپس پر باپ کو جا کر خوشخبری دی، ہم طلاق دے آئے ہیں، اور میں نے تو تھوکا دی ہے۔ کہا شاباش بیٹا، لیکن محمد نے کچھ نہیں کہا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا اس نے کچھ کلمے کہہ دیے ہیں، اللہم صلی علیہ قلب من کلابک، کہتا ہے فوراً رختے سفر باندھو، سفر پہ روانہ ہو جاؤ۔ محمد کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات پورے ہو گئے۔ اے دشمن،
لیکن یقین بد دعا نکلی ہے تو نبی کی زبان سے چل پڑتے ہیں. میں پھر مختصر کر رہا ہوں. راستے میں ایک جگہ پہ سارا سامان جمع کیا جاتا ہے, قیام کیا جاتا ہے. رات سونے کے لیے اپنے بیٹے عتبہ کو کہتا ہے تو اس سارے ڈھیر کے اوپر اپنا بستر لگائے. سب سو گئے. ایک جنگل کا شیر آتا ہے. شیر نے آ کر سب کو سونگا. جو عرش والے نے اس کی فطرت میں بات رکھ دی تھی, جو اسائنمنٹ عرش والے نے لگا دی تھی, اس میں مطلوبہ دشمن تک پہنچنا تھا. جب وہ سمیل نہیں آئی, جس لگائی ڈھیر کے اوپر عتبہ سویا ہوا, وہاں پہ پہنچا, سونگا. شکار مل چکا ہے, اس کو چیر پھاڑ کے رکھ دیا. صبح دیکھا, ابو لہب کہنے لگا میں نے تو اس کو بچانے کے لیے یہ سارا ارینج کیا تھا, اور خدا جس کو پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا. جب رب کی گرفت آ جائے, ان بطش ربک لشدید. چلو ان کا تو جو انجام ہوا ہوا. میرے آقا ایک دن بیٹھے ہوئے عثمان سے مخاطب ہو کر کہنے لگے, عثمان اگر میں تجھے اپنا بیٹا بنا لوں, اپنی دامادی میں لے لوں, تو تجھے کوئی اعتراض ہے؟ کہا محبوب اس سے بڑا شرف کیا ہو سکتا ہے؟ اگر آپ کی نگاہیں انتقام مجھ پہ پڑی ہے تو پھر میں انکار کیسے کر سکتا ہوں؟ سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی, اپنی لخت جگر سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت عثمان سے کیا. وقت گزرتا گیا, جنگ بدر کا موقع ہے. میرے آقا سفر کی تیاری کرنے لگے. کہا پہلا موقع ہے, جہاد فرض ہو چکا, مجاہدین اپنا نام لکھواؤ, بچے بوڑھے جوان ملا کر 313. عثمان نے کہا حضور میرا نام بھی لکھ لیجیے. کہا عثمان تجھے معلوم ہے تیری بیوی اور میری بیٹی رقیہ کی حالت بہت نازک ہے, بیمار ہے. کہا آقا میرا بڑا شوق ہے, میں بھی جہاد میں جانا چاہتا ہوں. کہا حالات کا تقاضا ہے, تم میری بیٹی رقیہ کی تیمارداری کرتے رہو, محمد میدان جنگ میں تیری حاضری لگائے صلی اللہ علیہ وسلم. وہاں عثمان موجود نہیں, لیکن حاضری لگ گئی, اور جو مال غنیمت باقی مجاہدین میں تقسیم ہوا اس کا حصہ عثمان کو ملا رضی اللہ تعالی عنہ. ابھی آپ جنگ بدر سے واپس نہیں ہوتے, فتح ہو چکی. 1000 کے مقابلے میں اللہ نے 313 کو فتح سے منتقل کیا. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. کتنی ہی کم فوج کیوں نہ ہو, جب عرش والے کا ساتھ ہو اللہ بڑی فوج پر غلبہ عطا کرتا ہے. میرے آقا خوشی واپس ہوتے ہیں. مدینے کی گلیوں میں عثمان اپنی آنکھوں کو بچھائے ہوئے اپنے محبوب کا انتظار کر رہا ہے. میرے آقا نے متلاشیانہ نگاہوں سے دیکھا, چہرہ محمود, عثمان پریشان. کہا حضور آپ اپنی بیٹی کو تلاش کر رہے ہیں, آپ اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں. آقا کو تمہارا انتظار کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہوئی. اللہ نے اتنا موقع بھی نہیں دیا کہ باپ بیٹی کی ملاقات بھی ہو جائے. فیصلے میرے مالک کے مالک واللہ غالب علی امرہ ولا
میرے نبی نے کہا دلونی علی قبرہا، مجھے میری بیٹی کی قبر لے چلو۔ آقا وہاں پہ پہنچے۔ یہ وہ شخصیت ہے جس سے بڑی شخصیت کوئی نہیں۔ اگر رب چاہتا تو اپنے نبی کی بیٹی کو زندہ کر کے باپ سے ملاقات کروا دیتا، لیکن مرضی اس کی، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ میرے آقا کی قبر پہ کھڑے ہو کے مغفرت کی دعا کی، واپس پلٹے۔ عثمان پریشان ہے، چند دن گزرے، کہا عثمان صبر کرو، اللہ کا فیصلہ یہی تھا، اللہ کا حکم ہی ایسے تھا، صبر کرو۔ کہا آقا صبر تو کرتا ہوں، لیکن ایک شرط چھن گیا ہے، کل لوگ مجھے نبی کا داماد کہہ کے پکارتے تھے، آج وہ شرط سے رہا۔ میرے نبی نے سوچا نہیں، تعامل نہیں کیا، غور و فکر کے لیے ٹائم نہیں لیا۔ میرے آقا نے کہا تیرے جیسا داماد تو ڈھونڈے نہیں ملتا، جاؤ میں اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم آپ کے نکاح میں لیتا ہوں۔ دوسری بیٹی کا نکاح ہوا، عثمان آج سے ذوالنورین بن گئے، نبی کے دو نور نظر یکے بعد دیگرے، جس کے نکاح اور عقد میں آئے وہ صرف عثمان ہے۔ نبیوں میں کسی کا دورہ داماد اگر ہے تو وہ امام الانبیاء کا دورہ داماد عثمان ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ اتنا حیا والا، اتنا شرم والا۔ ایک دن میرے آقا بیٹھے ہوئے، دروازے پہ دستک ہوئی، اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کون؟ کہا بیٹی دروازہ کھولو، میں تیرا باپ صدیق ہوں۔ دروازہ کھولا، میرے نبی لیٹے ہوئے تھے، آپ لیٹے رہے، صدیق بیٹھے، بات چیت کی، چلے گئے۔ کچھ دیر بعد پھر دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا، پوچھا کون؟ کہا عمر بن خطاب رضی اللہ۔ دروازہ کھولا، آئے، بیٹھے، بات چیت کی، چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دستک ہوتی ہے، سیدہ عائشہ پوچھتی ہے کون؟ کہا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ۔ میرے آقا نے بھی آواز سن لی، عثمان۔ میرے نبی نے کہا ٹھہرو، ابھی دروازہ نہ کھولنا۔ میرے نبی اٹھ کے بیٹھ گئے، پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، یہ کوئی بڑی بات نہیں، گھٹنوں تک سطر ہے، پنڈلی سے کپڑا اٹھا ہو تو کوئی بات نہیں۔ میرے نبی اٹھ کے بیٹھ کے اپنا کپڑا سوارا، پھر کہا دروازہ کھولنا۔ دروازہ کھلا گیا، عثمان آئے، بیٹھے، گفتگو کی، واپس چلے گئے۔ اب میاں بیوی دونوں بیٹھے، میرے آقا سے سیدہ عائشہ پوچھتی ہیں آقا میرے باپ ابو بکر آئے، آپ لیٹے رہے، عمر بن خطاب اتنے غشور اور جلیل انسان آئے، آپ ویسے ہی لیٹے رہے، لیکن عثمان کا اتنا پروٹوکول کہ ان کے آنے سے پہلے آپ اٹھ کے بیٹھ گئے، آپ نے اپنی پنڈلی پہ کپڑا بھی سنبھال لیا، وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ علت کیا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ میرے نبی نے کہا عائشہ کیا پوچھتی ہو، یہ شخصیت وہ عظیم شخصیت ہے جس کا حیا عرش والے فرشتے بھی کرتے ہیں، تو میں محمد اس کا حیا کیوں نہیں کروں؟
اور اگر میری پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا دیکھتے تو عثمان میرے ساتھ بات نہ کرتے، واپس لوٹتے۔ اتنی شرم والا، اتنی حیا والا داماد، دورہ داماد ذوالنورین عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں جن کو میرے آقا نے اپنی زبان نبوت سے کئی مرتبہ جنت کی ضمانت دی اور شہادت کی خوشخبری بھی سنائی۔ ایک دن آپ احد پہ کھڑے تھے، وقت کچھ زیادہ ہو گیا لیکن محبت کی باتیں تھیں، بات چلتی ہوئی آگے نکل گئی، بس آخری بات کر کے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ آپ احد پہاڑ پہ تشریف فرما، اچانک زلزلہ آیا، پہاڑ ہلنے لگا۔ میرے نبی نے کہا اثبت یا احد فإنما علیک نبی وصدیق وشہیدان۔ احد ٹھہر جا، تجھے پتا نہیں تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ ہائے ہائے، جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ اپنی قبر بھی کالی کرتا ہے، وہ اپنی آخرت بھی تباہ کرتا ہے۔ صدیق کلیئر، شہیدان کون؟ 2 شہید، ایک عمر فاروق، دوسرے عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ اور عثمان تو وہ ہیں، ایک دن ایک جنازہ آ گیا، میرے آقا سے کہا گیا حضور اس کا جنازہ پڑھائیں۔ میرے آقا نے کہا میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ حضور وجہ؟ فرمایا یہ ساری زندگی میرے عثمان کے ساتھ بغض رکھتا تھا، نبی اس کا جنازہ نہیں آیا۔ تو جو آج عثمان کے ساتھ بغض رکھتے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ فیس بک پہ ایک ذاکر تھا یا مولوی تھا، ایک آیت اس نے پڑھی، آیت تطہیر، غلط پڑھ رہا تھا، تو میں نے اس پہ کومنٹ کر دیا کہ بابا قرآن تو صحیح پڑھو۔ تو اس کے جواب میں اس کے کسی چیلے چمچے نے لکھ دیا آپ کو تو ویسے ہی اہل بیت سے دشمنی ہے۔ میں نے لکھا ہم صحابہ کے اور اہل بیت کے نوکر ہیں۔ کہتا ہے ہاں تم ان صحابہ کے نوکر ہو جن کو اہل بیت سے دشمنی تھی۔ صحابہ اور اہل بیت شیر و شکر تھے، وہ ایک دوسرے سے پیار اور محبت کرنے والے تھے، وہ ایک دوسرے کا احترام کرنے والے تھے۔ جو آج اہل بیت کے نام پر ان صحابہ اور ازواج مطہرات سے بغض اور دشمنی رکھتے ہیں، اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ ان کو صحابہ کی عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں، اللہ سے دعا ہے اللہ کریم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب سننے کے بعد اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی توفیق بخشے۔ آئندہ جمعہ انشاءاللہ العزیز بقیہ فضائل و مناقب اور پھر شہادت کا تذکرہ کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کریم ہمارے حال میں رحم فرمائے اور دنیا و آخرت میں ہمیں کامیاب فرمائے۔